السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد جب اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کا جسم گل سڑ کے مٹی میں ہی مل جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی اور یہ اس کی زندگی کا آخری مقام ہوتا ہے۔ تو مرنے کے بعد اسے اور کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا ہوتا، لیکن اصل میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ انسان کی اصل زندگی کا آغاز مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد والی زندگی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، اور جب برزخ کی زندگی ختم ہوگی تو آخرت کی زندگی کی شروعات ہوگی، اور یہ زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اکثر ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہماری موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور ہمارے یہ جسم تو مٹی میں ہی مل جائے گا، لیکن ہماری روح کہاں چلی جائے گی؟ تو دوستو، اس بات کا جواب ہمیں کوئی مرا ہوا انسان نہیں دے سکتا، کیونکہ ایک بار اس دنیا سے جانے کے بعد اس دنیا سے رابطہ کر پانا ہر انسان کے لیے ہی ناممکن ہے۔ لیکن جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تب سے اس سوال کا جواب جاننے میں ہی لگا ہوا ہے۔ تو ناظرین، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے اور جب انسان اپنے جسم اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو یہاں سے اس کی روح ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ناظرین، برزخ کا مطلب ہے پردہ یا پھر آڑ۔ اس کے علاوہ عالم قبر یا عالم وصال کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے۔ کسی بھی انسان کی موت ہونے کے بعد ہر انسان اور جن اسی عالم برزخ کے اندر رہتے ہیں۔ جو لوگ نیک اور اللہ کے فرمانبردار ہوتے ہیں ان کے لیے عالم برزخ بالکل ایک جنت کی طرح ہے۔ وہیں وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے عالم برزخ ایک جہنم کی طرح ہی بنایا گیا ہے۔ تو ناظرین، اسلام کے مطابق بتایا گیا ہے کہ جب ہماری روح کو قبض کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے جسم کو قبر میں اتارنے پر ایک بار پھر سے روح ہمارے جسم میں ڈال دی جاتی ہے، اور اس کے بعد منکر نکیر ہماری قبر میں آتے ہیں اور ہم سے سوال جواب کرتے ہیں۔ تو چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے ان صاحب کے بارے میں جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ وہ اگر مومن ہے تو جواب دے گا کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو ناظرین، ان سوال جوابوں کے بعد ہمارے آلوں کے مطابق دو فرشتے آتے ہیں جو روح کو لے کر آسمان کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو اس کی روح مومن اور نیک ہوتی ہے تو اسے علین نام کے مقام میں لے جایا جاتا ہے، اور اگر کسی انسان کے اعمال برے ہوتے ہیں تو وہ منکر ہوتا ہے تو اسے عالم سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ علین اور سجین عالم برزخ کے ہی دو ٹھکانے ہیں جن کو بدک اور مومنوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ علین میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے مرنے کے بعد کی زندگی بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ ان لوگوں پر اللہ کی سبھی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ جگہ بالکل ایک باغ کی طرح ہے جہاں یہ سبھی نیک روحیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نیک روح ایک دوسرے کو پہچان بھی سکتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ملے تھے۔ یہ روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے بات بھی کرتی ہیں اور دنیا میں گزری ہوئی اپنی زندگی کو یاد کرتی ہیں۔ اور جو نئی روحیں یہاں آتی ہیں تو پرانی روحیں ان سے اپنے عزیز کے بارے میں سوال کرتی ہیں کہ ہمارے وہ رشتہ دار اور ملنے والے کے جال میں، اور نئی آنے والی روحیں اگر انہیں بتاتی ہیں کہ آپ کا یہ رشتہ دار تو فوت ہو چکا ہے لیکن وہ یہاں نہیں پہنچا، تو یہ روحیں سمجھ جاتی ہیں کہ ضرور ان کا یہ رشتہ دار عالم سجن میں ہے۔ تو نیک روحیں یہاں رہ رہی ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کا ہی انتظار کرتی رہتی ہیں اور ملنے والوں کا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ ان روحوں کو اپنے عزیز کا انتظار ایسے رہتا ہے جیسے کہ آپ کے اور ہمارے گھر میں کوئی گھر کا انسان دور رہ کر اپنوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔
बरज़ख में नेक रूहों के अलावा अम्बिया कराम, सहाबा इकराम और सालेहीन की रूहें भी होती हैं। ये सभी रूहें यहाँ एक साथ रहती हैं। रिवायत में बताया गया है कि नेक रूहें एक दिन अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात भी करेंगे और बातचीत भी करेंगे। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद सबसे पहले तुम्हारी ही मुलाकात मुझसे होगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 महीने बाद ही हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वसल्लम से जा मिली। नाज़रीन, जिस तरह हमें नींद और ख्वाब आते हैं, ये भी एक आलम बरज़ख का ही नमूना है। कभी कभी तो हम ऐसा ख्वाब देखते हैं जिससे ख्वाब को देखते वक्त हमारा बदन भी उसी के मुताबिक काम करना शुरू कर देता है, जिसको हम बिल्कुल साफ महसूस कर सकते हैं। कई बार तो ख्वाब देखते वक्त इंसान ख्वाब में ही खड़ा हो जाता है और चलने लगता है और बातें भी करता है, लेकिन असल में वो ख्वाब देख रहा होता है। लेकिन असल में जो वे ख्वाब देख रहा होता है वैसा कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ वे नींद में कर रहा होता है। तो दोस्तों, इस वक्त इस शख्स का बदन ख्वाब की दुनिया से जुड़ा होता है, इसीलिए इस शख्स अपने बदन पर काबू ना करके ख्वाब के मुताबिक हर चीज़ करने लगता है और हर बात को महसूस भी करता है। और ऐसा ही कुछ मरने के बाद भी होता है। आलम बर्ज़ में जाने के बाद जब किसी रूह को जज़ा या सज़ा मिलती है तो इसका असर कब्र में मौजूद जिस्म पर भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस हवाले से एक रिवायत भी है कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन नज़्जार के बाग में अपने खच्चर पर सवारी कर रहे थे कि तभी अचानक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खच्चर बहुत ज़्यादा बदक गया और आप खच्चर से नीचे आ गए। तभी आपने देखा कि यहाँ कुछ कब्र मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आपने पूछा कि क्या कोई जानता है ये कब्र किसकी है? कि एक शख्स ने कहा, मुझे पता है हुजूर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इन लोगों को कब दफन किया गया? तो उस शख्स ने बताया कि ज़माना जाहिल अत में, जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये खच्चर इसीलिए परेशान हो रहा है क्योंकि इन लोगों के ऊपर कब्र में अजाब नाजिल हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि अगर इस अज़ब की आवाज़ तुम्हें सुनाई दे जाए तो तुम अपने मुर्दों को दफनाना ही छोड़ दोगे, जो आवाज़ इस वक्त मुझे सुनाई दे रही है। तो नाज़रीन, इससे पता चलता है कि ईमान वाले बर्ज़ की दुनिया में इत्मीनान से होंगे और उनके होश व आवाज़ सही रहेंगे, यहाँ तक कि उनको नमाज का ध्यान होगा और फरिश्तों के सवाल का जवाब देने में बेखौफ होंगे। एक और रिवायत में यह भी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा तुम्हारे अमल तुम्हारे रिश्तेदारों और ख़ानदान वालों पर भी पेश होंगे जो आखिरत में पहुँच चुके हैं। अगर तुम्हारा अमल नेक हो तो वे खुश होते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह, ये आपका फ़ज़ल और रहमत है जो आप अपनी नेमत इस पर पूरी फरमा दीजिए और इसी पर इसको मौत दे दीजिए। और अगर बुरा अमल उनके सामने पेश होता है तो वे कहते हैं, ए अल्लाह, इसके दिल में ऐसी नेकी डाल जो तेरी रज़ा और तेरे कुर्ब की वजह बन जाए। तो नाज़रीन, इस वीडियो के लिए इतना ही। आलम बरज़ख के ऊपर और मौत के बाद क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये इस्लामिक जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर इंसान गुनाह करने से बचे और अल्लाह की राह पर चले। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।